آدھی رات کو ہم سب گٹاؤ کی گرج سے جاگ اٹھے۔ بارش اتنی طوفانی کہ خیمے اڑ اڑ کر گرے، بجلی کڑکنے لگی تو دل دہل گئے۔ پھر ایسی کڑک ہوئی کہ ہم سب کی چیخیں نکل گئی، ساتھ ہی سارا جنگل دن کی طرح روشن ہو کر اندھیرا ہو گیا۔ ایک درخت کا بڑا ٹہن گھڑکڑ کرتا گرا، پھر بار بار زمین اور آسمان روشن ہوتے اور بجلی کڑکتی تھی۔ چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، سب چیختے چلاتے اور بچوں کو ڈھونڈتے اور انہیں سینے سے لگائے پھر رہے تھے۔ صرف یہ لڑکی تھی جو بے خوف تھی۔ ایک جگہ کڑی چلا چلا کر کہہ رہی تھی، کوئی آدمی آذان دو، جہاں ہو وہی سجدے میں گر پڑو۔ 3 آدمی آذان دینے لگے، باقی سب قیامت کی بارش میں، پانی اور کیچڑ میں سجدے میں گر پڑے۔ طوفان بہت دیر بعد تھما۔ ہم نے اس سے زیادہ خوفناک طوفان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہماری چھت آسمان ہے، آسمان ہی ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اور یہی آسمان ہم پر کبھی کبھی آفت بھی نازل کرتا ہے۔ اس رات ہمارے دلوں پر جو دہشت طاری ہوئی وہ کچھ اور معنی رکھتی تھی۔ صبح ہوئی، سب ایک جگہ ٹھہرتے ڈرے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ لڑکی ہم سب کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھتی آہستہ آہستہ آگے سے گزری۔ اس کی آنکھوں میں جانے کیا اثر تھا کہ ہم سب نے نظریں نیچی کر لیں۔ ہمیں اس کی دم کی یاد آنے لگی۔ میری کوکھ سے کوئی ناجائز بچہ جنم نہیں لے گا، اس سے پہلے تم سب تباہ ہو جاؤ گے۔ لڑکی کے ہاتھ میں یہی قرآن تھا جو یہ آج پڑھ رہی تھی۔ ہم نے خیمے سنبھالے، سامان اکٹھا کیا اور اسے خشک کرنے لگے۔ بہت دیر بعد 2 گھڑ سوار آئے، وہ سونے کی دینار لے آئے تھے۔ انہوں نے تیلی ہمارے آگے پھینک کر کہا، گن لو اور لڑکی ہمیں دے دو۔ میں نے تیلی اٹھائی اور گھڑ سواروں کو دے کر کہا، ہم لڑکی نہیں دیں گے، لے جاؤ اپنا سونا۔ دوسرے گھڑ سوار 2 دینار اور میرے سامنے پھینکے اور کہا، اور بولو، جو قیمت مانگو گے ہم دیں گے۔ ہم نے لڑکی نہ دی۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ یتیم ہے، بوڑھے نے جواب دیا، میری بھتیجی ہے۔ میرے پاس لڑکی کی قیمت دینے کے لیے کچھ نہیں۔ قرار الحکم نے خالی ہاتھ دکھا کر کہا، اب مجھے اللہ کی راہ میں تو یہ لڑکی نہیں دیں گے، تمہیں ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا۔ بوڑھے نے کہا، ہمارے خاندان میں ایک مرد کا اضافہ ہو جائے گا، ہر رات ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا ہے، لڑکی کو ہم چھپائے پھرتے ہیں، مر جتنے زیادہ ہوں گے خطرہ اتنا ہی کم ہوگا۔ قرار الحکم کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دی گئی۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی اور اپنی آزادی کی قیمت دے دی ہے۔ پہلے روز الحکم نے اپنی بیوی سے کہا، میں اپنے آپ کو قید میں رکھنے والا آدمی نہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے دل میں تمہاری اتنی محبت پیدا ہو گئی ہے کہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ تمہارے چاچا نے مجھے تمہارے متعلق سب کچھ بتایا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں اور یہی رہوں۔ اگر کسی وقت میرا دل یہاں سے اچاٹ ہو گیا تو میرے ساتھ چلو گی۔ اس کی بیوی نے جواب دیا، میرا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے، یہ لوگ اب مجھے اپنا قیدی بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ میں نے آپ کو دیکھا تھا تو میرے دل نے کہا تھا کہ یہ آدمی تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہے تو اسے قبول کر لینا۔ سنا ہے تم کہتی ہو کہ جنگل میں مجھے ایک سفید ریش نورانی صورت والے بزرگ ملے تھے، جنہوں نے تمہیں کہا تھا کہ تم ایک بچے کو جنم دو گی جو بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھائے گا۔ وہ ہنس پڑی اور بولی، یہ میری خواہش ہے کہ ایسے ہی بچے کو جنم دوں۔ یہ خواہش اتنی شدید ہے کہ مجھے آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ تیری نسل کا ایک آدمی جو تیرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، تیرے بیٹے کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، رائے حق میں اتنا نام پیدا کرے گا کہ دنیا اسے بھول نہیں سکے گی۔ تم نہیں جانتی کہ غریبوں کی اولاد باطل شکن نہیں، شکم پرور ہوا کرتی ہے۔ الحکم نے کہا، یہی کافی ہے کہ خود حق پر رہو اور باطل کی کشش سے بچو۔ ہمارا بیٹا خانہ بدوش ہوگا، اس کا بیٹا بھی خانہ بدوش ہوگا، یا کسی امیر کے گھر کسی غلیظ کام پر نوکر ہوگا۔ تو کیا میں وہم میں مبتلا ہوں؟ خواہش جو پوری نہ ہو سکے وہم بن کر انسان کا دل بہلائے رکھتی ہے۔ الحکم نے کہا، اس روز تم میری غلطی درست کرنے آئے تھے۔ بیوی نے کہا، تم نے مجھے ان آیاتوں کا ترجمہ سنایا کہ ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ بتوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا۔ یہ الفاظ میرے دل میں اٹک گئے۔ اس کے بعد میں قرآن نہیں پڑھ سکی۔ یہی ایک آواز سنائی دیتی رہی کہ تو ایک ابراہیم کو جنم دے گی۔ میں نے رات خواب میں ایک نورانی صورت بزرگ کو دیکھا، وہ تمہاری طرح میری یہی غلطی درست کر کے مجھے پڑھا رہا تھا جو تم نے درست کی ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم خوبصورت بچہ بغیر عقل کے چاہتی ہو یا بدصورت بچہ جو عقل والا ہو؟ میں نے انہیں کہا کہ میں وہ بچہ چاہتی ہوں جو حضرت ابراہیم کی طرح اتنا حق پرست ہو کہ اس کا باپ حق پر نہ ہو تو اس سے بھی الگ ہو جائے۔
میں نے اس بزرگ سے کہا کہ خدا مجھے لڑکی دے تو وہ اتنی بدصورت ہو کہ کوئی خریدار اور کوئی ڈاکو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ تم اپنے قبیلے کے رسم و رواج کے خلاف کس طرح ہو گئی ہو؟ قرار الحکم نے کہا، خانہ بدوشوں کی لڑکیاں فروخت ہونے کو ناپسند تو نہیں کرتی۔ معلوم نہیں میرے دل میں ایک بات کیوں بیٹھ گئی تھی کہ میں شادی کر کے ایک آدمی کی بیوی بن کر رہوں گی۔ بیوی نے کہا، مجھے کسی نے کوئی سبق نہیں دیا، میرے دل کی آواز تھی جو مجھے اچھی لگتی تھی، مجھے یقین تھا کہ میری خواہش پوری ہو جائے گی۔ دل سے یہ وہم نکال دو کہ تم ایک ایسے بچے کو جنم دو گی جو بڑا ہو کر نام پیدا کرے گا۔ الحکم نے کہا، ایسی خواہشیں تمہارا دماغ خراب کر دیں گی۔ اس رات کا طوفان، باد و باراں اور بجلی کا کمزنا محض اتفاق ہو سکتا تھا۔ آسمانی آفت اس کے فوراً بعد آئی جب اس لڑکی کے خریدار آئے تھے اور لڑکی نے اپنے خاندان کو تباہی سے ڈرایا تھا، لیکن یہ اتفاق جو خدا کا اشارہ بھی ہو سکتا تھا کام کر گیا۔ قرار الحکم حقیقت پسند انسان تھا، اس نے اسے کوئی معجزہ نہ سمجھا، البتہ اپنی بیوی کے متعلق اسے یقین ہو گیا کہ عقیدے کی پکی ہے اور اس کا حسن جسمانی کم اور روحانی زیادہ ہے۔ الحکم خانہ بدوشوں کے ساتھ رہا۔ شادی کے دوسرے سال اس کا پہلا بچہ پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے سبکتگین رکھا۔ بچے کی ماں کا یہ وہم اور گہرا ہو گیا کہ یہ بچہ نام پیدا کرے گا۔ الحکم بعض اوقات اپنی بیوی کی باتیں سن کر ہنس پڑتا تھا۔ تمہارا دل ابھی بھی اس خانہ بدوش زندگی سے اچاٹ نہیں ہوا؟ ایک روز نوجوان بیوی نے الحکم سے پوچھا۔ میرا دل تو اچاٹ نہیں ہوا، الحکم نے جواب دیا۔ یہ سوچ آتی ہے کہ بچے کو میں اس جانوروں جیسی زندگی سے دور لے جاؤں۔ یہ کیا زندگی ہے، جانوروں کی طرح پیٹ بھرنا اور خطروں سے بھاگتے پھرنا؟ میں جانتی تھی کہ میری یہ خواہش بھی پوری ہوگی۔ اس کی بیوی نے کہا، میں تمہاری دنیا سے واقف نہیں، کیا کوئی ایسی جگہ مل سکتی ہے جہاں بچہ بڑا ہو تو اسے کھلایا پلایا جا سکے؟ کسی کے گھر نوکری مل سکتی ہے، الحکم نے کہا۔ خدا کی زمین تنگ نہیں، جس نے بچہ دیا ہے وہ اس کی روزی بھی دے گا، مگر ہمیں چوری چھپے یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ بچے کی ماں نے کہا، یہ لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ تم مجھے مفت لے جا رہے ہو، تمہیں انہوں نے میری قیمت کے طور پر اپنے ساتھ رکھا تھا۔ میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں، کل صبح لکڑیاں چننے کے بہانے نکلیں گے، پھر واپس نہیں آئیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس دن بچے کی عمر 6 ماہ ہو چکی تھی۔ میاں بیوی بچے کو اٹھا کر سب کو یہ بتا گئے کہ لکڑیاں چننے جا رہے ہیں۔ دوپہر تک واپس نہ آئے تو بوڑھوں کو شک ہوا۔ انہوں نے 2 آدمیوں کو گھوڑوں پر سوار کر کے ان کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ ایک تو یہ شک تھا کہ ڈاکوؤں کے ہتھے نہ چڑھ گئے ہوں۔ لڑکی کا حسن ان کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ اتفاق سے کسی مسافر نے گھڑ سواروں کو بتایا کہ اس نے ایک آدمی اور بڑی خوبصورت جوان لڑکی کو دودھ پیتا بچہ اٹھائے فلاں طرف جاتے دیکھا ہے۔ انہوں نے اس شخص پر ادھر کو گھوڑے دوڑا دیے کہ الحکم ان کی لڑکی کو کہیں اور لے جا رہا ہے۔ الحکم اور اس کی بیوی پیدل جا رہے تھے۔ راستہ نہ ہموار اور دشوار تھا، ان کے ایک طرف دریا تھا۔ انہیں گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ گھوم کے دیکھا، 2 گھڑ سوار سرپٹ گھوڑا دوڑائے ادھر آ رہے تھے۔ ذرا اور قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا۔ سواروں نے تلواریں نکال لی۔ الحکم نہتھا تھا۔ اس کی یہ غلطی تھی کہ ہتھیار اٹھانا بھول گیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ دریا میں کود جاؤ، بیوی نے کہا۔ پانی گہرا ہے، الحکم نے کہا، تیز بھی ہے، وہ گھوڑے دریا میں ڈال دیں گے۔ میں کہتی ہوں دریا میں کود جاؤ، بیوی نے یوں کہا جیسے اسے خدا سے اشارہ ملا ہو۔ بچے کو تم پکڑو، میں اس کے بغیر تیر سکوں گی۔ الحکم نے اس سے بچہ لیا، اسے ایک ہاتھ پر اٹھایا اور دریا میں اتر گیا۔ بچے کو پانی سے اوپر رکھا، وہ ایک ہاتھ اور 2 ٹانگوں سے تیرنے لگا۔ اس کی بیوی بھی دریا میں اتری۔ دریا کا رخ ادھر ہی تھا جدھر وہ جا رہے تھے۔ سواروں نے گھوڑے کنارے پر روکے اور انہیں للکارا، مگر وہ دریا کے وسط میں چلے گئے تھے۔ آگے پانی کم گہرا تھا اور وہ نکل گئے۔ ایک شہر میں وہ داخل ہوئے تو ہر کسی کی نظریں ان پر اٹھتی تھیں۔ یہ الحکم کی بیوی کی کشش تھی، چونکہ کپڑوں سے دونوں غریب اور پردیسی لگتے تھے، اس لیے لڑکی لوگوں کو زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ مفلس کی بیٹی کو کوڑیوں کے داموں خریدا بھی جا سکتا تھا اور اسے بے خوف و خطر اغوا بھی کیا جا سکتا تھا۔ یہ اس لڑکی کی خوبصورتی کا ہی کرشمہ تھا کہ قرار الحکم کو گھوڑے کے ایک بہت بڑے سوداگر کے محل جیسے مکان میں ملازمت مل گئی۔ ملازمت کے ساتھ اسے استبل کے ساتھ ایک جھونپڑا بھی دے دیا گیا۔ الحکم استبل میں کام کرنے لگا۔
اس کی بیوی بچے کی خاطر جھونپڑے میں رہتی تھی، لیکن اسے زیادہ دن فارغ نہ رہنے دیا گیا۔ اسے محل میں کام کرنے کے لیے بلا لیا گیا۔ اسے ایک بڑھیا کے سپرد کیا گیا جس نے اسے نہلایا اور اسے اپنے پاس سے ایسا لباس پہنایا جس میں اس کے بازو اور اوپر سے گردن اور سینے کا بالائی حصہ عریاں رہتے۔ یہ شہزادیوں کا لباس تھا جو اسے پسند نہ آیا، لیکن بڑھیا نے اسے کہا کہ آقا گندی خادمہ کو پسند نہیں کرتے۔ اس نے یہ لباس پہن لیا۔ اس میں اسے خود شک ہونے لگا کہ وہ خانہ بدوشوں کی بیٹی نہیں۔ اس کے بال دھل کر نکھرے اور اس کے شانوں پر بکھرے تو اسے پتہ چلا کہ اس کے بال ریشم جیسے ملائم اور چمکدار ہیں۔ بڑھیا اسے آقا کے پاس لے گئی۔ ادھیڑ عمر آقا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس کے اشارے پر بڑھیا باہر نکل گئی۔ آقا نے لڑکی کو قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ لڑکی کڑی رہی۔ وہ آقا کی نیت سمجھ گئی۔ آقا نے اٹھ کر اسے بازو سے پکڑا تو وہ بازو چھڑا کر پرے ہٹ گئی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم خانہ بدوشوں کی لڑکی ہو۔ آقا نے کہا، مگر اپنے آپ کو تم کسی بادشاہ کی بیٹی سمجھتی ہو۔ میں تم پر حکم نہیں چلا رہا، انعام دوں گا، شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ لڑکی دروازے میں جا کھڑی ہوئی۔ آقا کے چہرے پر غصہ صاف نظر آنے لگا۔ میں سونے کے دینار ٹکرا کر آئی ہوں، الحکم کی بیوی نے کہا۔ اپنے آپ کو نیلام کرنا ہوتا تو شادی نہ کرتی، دریا تیر کر پار نہ کرتی۔ تم اپنے 10 بیٹیاں میرے خاوند کو دے دو تو بھی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گی۔ خاوند سے ہاتھ دھو بیٹھو گی لڑکی، آقا نے کہا۔ بچے کو ترستی رہو گی، ادھر آؤ۔ وہ باہر نکل گئی۔ آقا نے غصے سے گرج کر بڑھیا کو بلایا۔ اس کے خادم بھی بھاگے آئے اور حرم کی 2 عورتیں بھی آ گئیں۔ اپنے آقا کا غصہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اگر وہ شرما رہی ہوتی تو ایک بات ہوتی۔ آقا نے کہا، وہ میری توہین کر کے گئی ہے، ہم اسے گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ ایک خادم نے کہا۔ نہیں، آقا نے کہا، اس خانہ بدوش بیکارن کو وہ سزا دوں گا جس سے میرے گھر میں تمام لوگ عبرت حاصل کر لیں گے۔ اس نے اپنے 2 خاص آدمیوں کو بلایا اور انہیں کہا، وہ جھونپڑا دیکھ لو جس میں یہ بدبخت لڑکی رہتی ہے، آج رات اس کے خاوند کو قتل کر دو اور لڑکی کو میرے پاس لے آؤ۔ اس کے بچے کو تم جہاں چاہو بھیج دینا۔ حرم کی جو عورتیں وہاں موجود تھیں انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں کے ماتنوں پر شکنیں آئی۔ آقا غصے سے پکار رہا تھا، کوئی شہزادی ہوتی تو میں برداشت کر لیتا، کم بخت خانہ بدوش کی یہ جرت، سب چلے جاؤ۔ الحکم کے قتل اور اس کے بیوی کے اغوا کا وقت رات گہری ہونے کے بعد کا رکھا گیا تھا۔ سورج غروب ہوا تو الحکم اپنے جھونپڑے میں آیا۔ اس کی بیوی اپنے کپڑوں میں تھی۔ وہ بڑھیا کا پہنا ہوا ریشمی لباس اسی کمرے میں پھینک آئی تھی۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اپنے خاوند کو آج کی واردات بتائے یا نہ بتائے، مگر یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ یہاں ایک اور دن بھی نہیں گزارے گی۔ اسے خاوند کو وجہ بھی بتانی تھی کہ وہ کیوں نہیں رہنا چاہتی۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ آج رات اپنے خاوند کو آخری بار زندہ دیکھ رہی ہے اور بچہ بھی اس سے چھین لیا جائے گا۔ اس نے الحکم کے آگے کانا رکھا تو جھونپڑے میں ایک عورت داخل ہوئی۔ اس نے جھونپڑے کا دروازہ بند کر دیا اور الحکم سے کہا، کانا ختم کرو اور اپنی بیوی اور اپنے بچے کو ساتھ لو اور یہاں سے نکل جاؤ، شہر میں نہ ٹھہرنا۔ یہ عورت ان 2 میں سے تھی جو آقا کی گرج سن کر اس کمرے میں گئی تھی۔ یہ آقا کی منظور نظر تھی۔ انہوں نے الحکم کی بیوی کی جھلک دیکھی تھی۔ انہوں نے جب آقا کا یہ حکم سنا کہ الحکم کو قتل اور اس کی بیوی کو اغوا کر لیا جائے تو دونوں نے تنہائی میں میاں بیوی کو بچانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔